ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انبیاء کرام کے ذکر کا فائدہ یہ بتایا کہ ان مقدس ہستیوں کا ذکر دلوں کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے، حق پر ڈٹنے کا جذبہ اور سلیقہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان فرمایا تو زندگی کے بیان کا مقصد بھی ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی ذکر سے برکت ہی حاصل کی جائے۔ برکت حاصل کرنے کے ساتھ ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے زندگی گزارنے کا نمونہ ملتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، پینے کا طریقہ کیا تھا، آپ کیسے سویا کرتے، بات کیسے کرتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، لوگوں سے ملاقات کیسے کرتے، ازواج کے ساتھ کیا سلوک تھا، لوگوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ تھا، اور آپ کے اخلاق کیا تھے، عادتیں کیا تھی، اطوار کیا تھے، انداز گفتار کیا تھا، یہ نمونہ بنا کر کے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے جب بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے بھی بیزار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نمونہ ہے کہ کیسے جب باطل سر اٹھاتا ہے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پورے قرآن کے اندر نبیوں میں، انبیاء کرام میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں جن کا واقعہ بیان کیا گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ کی زندگی کو اللہ نے جب قرآن مقدس میں بیان کیا تو اخیر میں فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کی خبروں سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یعنی جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ سن کر کے بندہ تھوڑی دیر برکت حاصل کر لے، تھوڑی دیر لطف اٹھا لے، نہیں، یہ جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اس کا فائدہ یہ ہے جن کے اندر عقل ہوگی، شعور ہوگا، سمجھ ہوگی، دانائی ہوگی، وہ اس واقعہ کو پڑھیں گے، ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، آپ گناہ سے کیسے بچ رہے ہیں اور کس طرح آپ پر ظلم ہو رہا ہے، کیسے صبر کر رہے ہیں۔ کوئی آپ پر ظلم کرنے والا آپ سے مدد مانگنے آ جائے تو کیسے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا واقعہ رب نے بیان فرما کے بتا دیا، اس سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو حضرات مکرم،
آپ حضرات انبیاء کرام کا بھی ذکر کرتے اور سنتے ہیں، اولیاء کرام کا بھی ذکر کرتے اور سنتے ہیں۔ ابھی آپ نے کربلا کا واقعہ 10 دن تک آپ نے کربلا والوں کی اور خلفائے راشدین کی داستان کو سنا۔ یہ ہر سال سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پڑھیں گے سنیں گے تو ہمارے اندر بھی عشق رسول پیدا ہوگا، حق پہ ڈٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا، شریعت پر عمل کا سلیقہ پیدا ہوگا اور حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہر سال بار بار عرس بھی منائے جاتے ہیں اور یادیں بھی منائی جاتی ہیں، ذکر خیر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، ابھی حضور سیدی سرکار تاجدار اہل سنت ہم شبیہ غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا گیا۔ چونکہ میں اس موقع پر یہاں پر حاضر نہیں تھا تو ان کی بارگاہ میں میری حاضری لگانا بھی میں نے ضروری سمجھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہر سال آپ لوگ سنتے ہیں۔ سننے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان کے دل میں عشق رسول کیسا تھا، ہمیں اپنے اندر کیسے عشق رسول پیدا کرنا چاہیے، حق بات کیسے بیان کرنا چاہیے، شریعت پر عمل کا جذبہ کیسے ہونا چاہیے، استقامت علی الحق کا سلیقہ کیسے پیدا کرنا چاہیے، یہ سب باتیں سن کر کے ہمارے دلوں کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرات مکرم، ہم نے یاد سرکار مفتی اعظم ہند منائی۔ میں نے بار بار اس مقدس ہستی کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سالوں سال اگر ان کے بارے میں بیان کیا جائے، ان کی فضیلتیں اور ان کے جو کمالات ہیں وہ بے شمار ہیں، وہ ختم ہونے کو نہیں آتے ہیں۔ کیا یہی کیا کم ہے کہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے دل میں بسا کر کے رکھتے ہیں اور انہیں ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز سمجھتے ہیں اور حقیقت میں تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ یعنی سرکار مفتی اعظم ہند کے در کا ایک ذرہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں حضور تاج الشریعہ۔ تو جب حضور تاج الشریعہ اپنے آپ کو اس در کا ایک ذرہ کہہ رہے ہیں تو اس آفتاب کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے در کا اپنے کو غلام کہہ رہے ہیں تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مکرم، اسی سے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضیلتیں اور آپ کے کمالات بندہ خوب سمجھ سکتا ہے۔ اور حضرات مکرم، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم تھے، اور اس پر میں نے تفصیل سے دلائل کی روشنی کے اندر گفتگو کی تھی، اور یہ بھی بالکل حقیقت ہے کہ آپ ہم شبیہ غوث اعظم تھے۔ اس پر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور معاذ اللہ ابھی میں نے ایک بدتمیز اور خبیث قسم کے حیدرآبادی کے بارے میں سنا کہ وہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند کو ہم شبیہ غوث اعظم کہنے پر بدتمیزی کی زبان کھول رہا ہے۔ ہر زمانے کے اندر اولیاء کرام کے دشمن رہتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس نے جو دو باتیں کہی ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم جب کہا جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کے کمالات کا عکس ان پر پڑتا ہے، اور اللہ والے اپنے کمالات سے جس کو چاہیں اس کو فیضیاب کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات، اگر ہم شبیہ کا یہ معنی ہے کہ ہم شکل ہونا، ان کے جیسا ہونا، تو اس کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں اس خبیث نے معاذ اللہ یہ کہا کہ جس نے غوث اعظم کو دیکھا ہو وہی تو کہہ سکتا ہے کہ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو جس کی اولاد میں سے ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ہم شبیہ ہے، جو اولاد میں سے نہیں ہوتا ہے وہ ہم شبیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی جاہلانہ باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی علم عطا فرمایا ہے وہ معمولی شعور کی بنیاد پر اتنا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں کتنی غلط ہیں، اور ہم شبیہ کے معنی پر ان دو باتوں کو لے کر کے اعتراض کرنا یہ جاہلیت کے کتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا ہے۔ حضرات مکرم، اگر یہی دیکھا جائے کہ ہم شبیہ وہی ہوا کرتا ہے جو اولاد میں سے ہو، تو میں کہتا ہوں کتنی ایسی روایتیں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میرے مشابہ ہیں۔
حالانکہ وہ نہ حضور کی اولاد میں سے ہیں نہ سرکار کی نسل میں سے ہیں، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ یہ میرے مشابہ ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حارث سے فرمایا یہ میرے مشابہ ہیں، حالانکہ یہ حضور کی اولاد میں سے نہیں ہے، آپ کی نسل میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے مشابہ ہیں، ان کو بھی ہم شبیہ مصطفیٰ جان رحمت کہا گیا، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو جو جاہل مولویت کا جھبا اور امامہ باندھ کر کے اسٹیج پر بیٹھ کر کے خباثت اپنی زبان سے اگلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اولاد میں سے نہ ہو تو اس کو ہم شبیہ نہیں کہہ سکتے، تو یہ اس کی جہالت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ روایتوں کا حدیث پاک کو پڑھے، تذکرے کی کتابیں پڑھے، سیرت کی کتابیں پڑھے، تاریخ کی کتابیں پڑھے، اسے پتہ چلے گا میرے آقا علیہ السلام نے ان حضرات سے فرمایا جو میرے آقا علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے نہیں تھے، میرے آقا فرماتے یہ میرے مشابہ ہیں۔ اسی طرح تاریخ، سیرت اور تذکرہ پڑھیں۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا یہ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم شبیہ انہیں کہا جاتا ہے۔ یوں ہی آپ دیکھیں حضرت صائب بن عبید، ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ کتابوں کے اندر جو ہے وہ بار بار ان کا تذکرہ ملتا ہے، بندہ پڑھے تب نہ پتہ چلے گا، جو بندہ پڑھے نہیں اور جاہلیت کا تمغہ لے کر کے بدتمیزی کرنے لگ جائے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آپ تذکرہ پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو جو اولاد میں سے نہ ہو انہیں بھی مشابہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اولاد میں سے نہ ہو اسے ہم شبیہ کہا جائے تو اس کے اندر اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جس نے غوث اعظم کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہم شبیہ غوث اعظم ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھنا بھی۔ آپ صحابہ کے بارے میں ابھی سنیں، تابعین ہوتے ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابی کو دیکھا ہو۔ تو تابعین نے تو میرے آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اسلامیات پر جو کتابیں لکھی گئی ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ یہ روایتیں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی انہیں میرے آقا علیہ السلام کا مشابہ کہا جاتا ہے، مشابہ کہا جاتا ہے۔ یوں ہی آپ دیکھیں حضرت علی بن علی رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور انہوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا، لیکن ان کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، یہ بھی صحابی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی کہا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ۔ حضرات مکرم، اگر کوئی ہم شبیہ کا معنی لے کر کے یہ بکواس کرتا ہے کہ جو اولاد میں سے نہ ہو اسے ہم شبیہ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی اس کی جہالت ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہتا ہے جس نے غوث پاک کو نہ دیکھا ہو وہ کیسے ہم شبیہ ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی جہالت ہے۔ اور ایسے جاہلوں کی باتوں کو جو بندہ سنے گا وہ کیسے حق پر قائم ہوگا؟ اور عزیزان مکرم، میں کہتا ہوں کہ اس پر تو باضابطہ طور پر دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، غار ثور کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ اب 3 دن اور 3 راتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر کتنی توجہ ڈالی اور کیا کیا عطا کیا، وہ دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور وہ لینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن جب غار سے نکل کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، اب لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور غلاموں کا طریقہ یہی ہوتا ہے وہ آقا کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں تبھی جو لوگ ملاقات کے لیے آ رہے تھے ان میں سے کئی لوگ میرے آقا علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ یہی نبی ہیں، تو آپ کو سلام کرنے لگے اور آپ سے ہاتھ ملانے لگے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے دھوپ نکلنے کے بعد میں ایک چادر میرے آقا علیہ السلام پر تان دی، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چادر کے نیچے وہ کونین کے دولہ ہے، اور جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ اس در کا غلام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کیا تب جا کے لوگوں کا شبہ دور ہو گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلام ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام کا جمال اور آپ کا حسن تو لاجواب ہے، لوگوں کو دھوکا کیسے ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ لیا انہوں نے جو نہیں جانتے تھے؟ تو علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا، غار کے اندر 3 دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر پر جو توجہ ڈالی تھی یہ اس توجہ کا اثر تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی اس مقدس توجہات کی وجہ سے صدیق اکبر کے اندر اتنی نورانیت پیدا ہو گئی کہ لوگ سمجھنے کے اندر دھوکا کھا رہے تھے، اور انہیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کون اللہ کے نبی ہیں اور کون ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرات مکرم، جب میرے آقا علیہ السلام توجہ ڈال کر کے کسی کو اپنے جلووں کے اندر اتنا رنگ دیتے ہیں، تو اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کے غلام سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کو توجہ ڈال کر کے اپنے رنگ میں رنگ دیا اور ہم شبیہ غوث اعظم بنا دیا، تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھیں سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، دلی کی سرزمین پہ چلے جائیں، دلی کی سرزمین پر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، جہاں پہ میں نے خود نے حاضری دی۔ وہی مزار کے قریب میں حضرت باقی باللہ کے نان بائی روٹی بنانے والے کا بھی ایک مزار ہے۔ حضرات مکرم، روایتوں میں یہ آتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں رات کے وقت میں خانقاہ میں مہمان آ گئے۔ جب مہمان آئے تو آپ نے سوچا رات میں ان کی مہمان نوازی کیسے کی جائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا نان بائی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے کہتا حضور آپ فکر نہ کریں، میں ان کے لیے کھانا رات میں بھی بناؤں گا۔ اب رات کے اندھیرے میں غلام کھانا بنا رہا ہے، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی۔ جب وہ کھانا کھا چکے، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے جب ایسے موقع پہ ان کی کوئی خدمت کرتا ہے تو وہ نواز دیا کرتے ہیں۔ حضرت ربیعہ کے بارے میں پڑھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں تہجد کے وقت پانی دیتے تھے۔ میرے آقا کا دریا رحمت تو جوش میں رہتا ہی تھا، اس دن اور جوش میں آ گیا، کہا تم کو جو مانگنا ہے چاہے مانگ لو۔ کہا یا رسول اللہ میں جنت مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے پھر وہ خواہش کا اظہار کر دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے وہ نان بھائی کہنے لگے حضور مجھے آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ اب خواجہ باقی باللہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی استطاعت نہیں، میں نے جو خزانہ برسوں کی محنت کے بعد حاصل کیا ہے یہ کیسے اس کو برداشت کر پائے گا۔ ہاتھی کی جو غذا ہے، ہاتھی کی غذا چونٹی کو نہیں کھلائی جاتی ہے، چونٹی کی غذا اور ہے، ہاتھی کی غذا اور ہے، لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا، کہا حضور اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ اور پھر اللہ کا ولی پھر جذب کے عالم میں آئے، جوش میں آئے، قریب بلایا اور نان بائی اس روٹی بنانے والے کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے جو توجہات فرمائی ہیں، جو فیضان سے مالا مال کیا ہے، جب اپنے سینے سے جدا کیا تو اب پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے۔ وہی شکل و صورت، وہی شکل و صورت اور وہی سب کچھ ہم شکل ان کے بن گئے۔ اب باہر گئے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں، بس صرف اتنا پتا چل رہا تھا جو ہوش میں ہے وہ خواجہ باقی باللہ ہیں، اور جو مدہوش ہیں وہ ان کا نان بھائی ہے۔ اور پھر وہ مدہوشی کے عالم میں 3 دن رہے اور 3 دن کے بعد میں انتقال کر گیا۔ اگر خواجہ باقی باللہ جیسا اللہ کا ولی ایک روٹی بنانے والے کو اپنے سینے سے لگا کے اپنے جیسا بنا سکتا ہے تو وقت کا غوث اعظم سرکار مفتی اعظم ہند کو اپنی توجہات سے اگر ہم شبیہ غوث اعظم بنا دے تو کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، کسی کی خباثت کو اندر ابال کیوں آتا ہے؟ یہ اس کی بدتینتی ہے کہ وہ روایتوں سے منہ چرا کر کے حقیقت کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں محررہ مطہرہ کے اندر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے، حضرت نے مرید کیا اور دیکھ لیا کہ احمد رضا جو دل لایا ہے وہ دل بڑا ستھرا ہے، فوراً خلافت بھی عطا فرما دی۔ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ حضور آپ کے در کا تو یہ طریقہ نہیں ہے، آپ کتنے سالوں تک جو ہے وہ آپ ریاضت کرواتے ہیں، مجاہدہ کرواتے ہیں، چلہ کرواتے ہیں، تب جا کے خلافت دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم شبیہ غوث اعظم سیدی حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور آل رسول احمدی کی بارگاہ میں گئے تھے تو ڈائریکٹ خلافت نہیں دی تھی، سالوں سال تک انہیں چلہ کروایا اور ان کو بالکل ایک دم
جب رنگ دیا طریقت کے رنگ میں تب جا کر کے خلافت عطا فرمائی. تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے در کا تو طریقہ یہ ہے, آپ نے احمد رضا کو ڈائریکٹ خلافت عطا فرما دی. کہا یہ سترا دل لے کر کے آئے تھے. پھر حضور آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کو اپنی خانقاہ میں لے کر کے گئے. جب باہر آئے تو توجہ کا اثر دیکھو, دیکھنے والوں کا بیان ہے, جب باہر آئے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون آل رسول احمدی ہے کون احمد رضا ہے. بس صرف اس سے پتہ چل رہا تھا جن کی داڑھی سفید ہے وہ آل رسول احمدی ہے اور جن کی داڑھی کالی ہے وہ احمد رضا ہے. تو حضرات مکرم, جب سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے ایک عظیم سید حضور آل رسول احمدی توجہ ڈال کر کے احمد رضا کو اپنی طرح بنا سکتے, تو سرکار غوث پاک اگر مصطفیٰ رضا کو ہم شبیہ اپنا بنا دے تو اس میں کیا اعتراض والی بات ہے. حضرات مکرم, اس طرح کی جو باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا, ان کے دل کے اندر کینہ, بغض اور حسد اور نفرت اور خباثت ہوا کرتی ہے, جس کو اپنی زبان سے وہ اگلا کرتے ہیں. اس طرح کے خبیثوں کو سننا اور انہیں بلانا یہ خود اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا, کیونکہ اللہ والوں کی دشمنی سے ایمان غارت ہونے کا بڑا اندیشہ ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا کیے تھے. میں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ وہ نائب غوث اعظم تھے اور ان کا سب سے بڑا جو فریضہ بارگاہ غوث اعظم سے ان پر لگایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ حق گوئی و بے باکی, کلمہ حق کو ادا کرنا, چاہے جان چلی جائے لیکن کلمہ حق کو ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. سرکار مفتی اعظم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں, پوری زندگی آپ دیکھ لیں. خاص طور سے آج ہم جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, اس زمانے کے اندر حالات کو دیکھیں آپ, لوگ بڑے سمجھوتے پہ تلے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے مصلحت کا شکار ہے, کوئی لالچ کا شکار ہے, کوئی خوف کا شکار ہے, کوئی حالات کا رونا روتا ہے. لیکن جو اپنے زمانے کا عالم ربانی ہوتا ہے, نہ وہ ڈرتا ہے, نہ دبتا ہے, نہ مصلحت کا نام لیتا ہے اور نہ حالات کا شکوہ کرتا ہے. وہ یہی جانتا ہے سارا اختیار اللہ کو ہے, اللہ جس کی مدد کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آج لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں حالات کتنے خراب تھے. آپ یاد کریں ایمرجنسی کا دور, جب اندرا نے ایمرجنسی لگائی تھی, اس دور کے اندر مقامی عدالتوں کو کوئی کیس سننے کی اجازت نہیں تھی. جو بھی کیس کرنا ہوتا سپریم کورٹ کے اندر کیس کیا جائے, ساری عدالتوں کو ختم کر دیا گیا اور میسا جیسا اتنا خطرناک قانون لگایا گیا کہ جو اس میں پکڑا جاتا تھا وہ ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتا تھا. اب اس وقت میں ڈاکٹر بکنے لگے, نسبندی کے فائدے بیان کرنے لگے. اس وقت میں طبیب اور حکیم بکنے لگے, کہنے لگے نسبندی کے اندر بڑے فائدے ہیں. اس زمانے کے اندر بڑے بڑے دانشور بکنے لگے اور کہنے لگے نسبندی میں بڑے فائدے ہیں. اور جب سب کو خرید لیا, کسی کو پیسے سے خریدا اور کسی کو میسے سے ڈرا کر کے خریدا, لیکن اس زمانے کے اندر مسلمانوں پر جو حکومت تھی وہ شریعت مطہرہ کی تھی. اب مسلمانوں کو کیسے مسخر کیا جائے, کہا کسی عالم کو خریدا جائے تاکہ اس کے فتوے کی روشنی کے اندر لوگ جو ہے وہ نسبندی کرانے کے لیے آمادہ ہو جائیں. ایمرجنسی کا وہ خطرناک دور جہاں پہ پولیس بغیر کسی جرم کے پکڑ کر کے لے کے جاتی تھی اور کہ اس کا جو حال کرتی تھی وہ ناقابل دید ہوا کرتا تھا. ایسے وقت کے اندر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ نکلا کہ نسبندی کرانا حرام ہے, لیکن جب پیسہ اور میسے کی مار پڑی تو اس کے بعد میں وہ دیوبندی مفتیوں نے بھی اپنا فتویٰ بدل دیا. بولے اس مسئلے میں دوبارہ غور کرنا چاہیے, دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ مسئلہ اجتہادی ہے. اور دوبارہ غور کرنے کے بعد میں فتویٰ صادر کر دیا کہ نسبندی کرانا جائز ہے. بتاؤ کتنے مشکل حالات تھے. میں بول رہا ہوں, میرے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس زمانے میں جو لوگ تھے ان سے پوچھو کیسے کیسے لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو جو ہے وہ نسبندی کی گئی. 80 سال کے بوڑھوں کو پکڑ کر کے ان کی نسبندی کی گئی. ابھی نئی شادی ہوئی ہے, اس جوان جوڑا دولہا اور دلہن کی نسبندی کر دی گئی. کوئی بولنے والا نہیں تھا, سب کے سب ڈر کی وجہ سے چپ تھے. لیکن جب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نکلا, انہوں نے سوچا تھا کہ اب حالات بدل جائیں گے, اب مسلمان شریعت کا حکم سنیں گے تو اب مخالفت نہیں کریں گے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا مسلمانوں کے دلوں پر دارالعلوم دیوبند کا راز نہیں ہے, بریلی کے مصطفیٰ رضا کا راز ہے. جب تک انہیں نہیں خریدا جائے گا تب تک کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس فتوے کا کوئی اثر نہیں ہوا. سارے افسر سر جوڑ کر کے بیٹھے, حکومت کی طرف سے دباؤ بننے لگا اور سروے کرنے کے بعد پتہ چلا اگر بریلی کے مصطفیٰ رضا اگر اس کو جائز کہہ دیں سارے مسلمان نسبندی کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب سوال آیا, آپ نے کلمہ حق ادا کیا,
کلمہ حق ادا کیا. جب حالات بگڑتے نا تو لوگ ایڈجسٹ کرنے لگتے ہیں کہ ابھی حالات خراب ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. میں نے اس کی یہ کتنی مرتبہ مثال دی. پانی کے اندر اگر مینڈک کو ڈال کر کے پانی گرم کیا جائے نا, مینڈک باہر نہیں کودتا ہے, وہ کہتا ہے پانی ابھی گرم ہے میں تو اندر ایڈجسٹ کر لوں گا, اور پھر وہ ایڈجسٹ کرنے لگتا ہے. لیکن جب پانی بالکل ابلنے لگ جاتا ہے, اب وہ باہر کودنا چاہتا ہے تو کودنے کی راہیں بند ہو جاتی ہے اور اندر ہی مر جاتا ہے. ایسے ہی جب حالات بگڑتے ہیں, کچھ جو نام کے علماء ہیں وہ حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن جب فتنوں کا ابال بڑھ جاتا ہے وہ علماء باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں نا, باہر نکلنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور پھر دین و ایمان کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسینی کردار عطا کیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا, آپ سے کہا گیا بیعت کر لو, آپ کے قدموں میں سونے چاندی کے انبار لگا دیے جائیں گے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی پہلے پیسے کا لالچ دیا گیا, اور جب پیسے کے لالچ کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو انہیں پھر میسا سے ڈرایا گیا, میسا جیسے سخت ظالمانہ قانون سے ڈرایا گیا. لیکن مرد حق ڈرتا نہیں ہے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتا نا تو میں اپنے پورے خاندان کو کربلا کی تپتی ہوئی اس ریت کے اندر شہید نہیں کرواتا اور ان ظلم و ستم کو میں گوارا نہیں کرتا. لیکن سرکار امام حسین نے ظالموں کے خلاف اٹھ کر کے قیامت تک کے حسینیوں کو اور اہل کردار کو بتا دیا کہ ظالم جب سر اٹھائے تو حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے قربانی دے دینا, تاکہ آنے والے زمانے کو تمہاری قربانیوں سے اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے. سرکار امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند نے فتویٰ لکھا اور کہا نسبندی کرنا حرام ہے, اس لیے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا ہے اس لیے حرام ہے. یہ بلا وجہ غیر کے سامنے سطر کھولنا ہے اس لیے یہ حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک عضو کو کٹوانا ہے بلا ضرورت کے اس لیے یہ ناجائز و حرام ہے. آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے. اب جب فتویٰ شائع ہوا پورے ہندوستان میں کیک کی طرف فتویٰ بٹنے لگا, حکومت کی چولیں ہل کر کے رہ گئی, کہا ان کو دبایا جائے. جب مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی طرف سے دباؤ بننے لگا تو CID نے یہ رپورٹ پیش کی تھی اگر مصطفیٰ رضا پہ ہاتھ ڈالا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی, اس لیے کہ یہ کوئی عام عالم نہیں ہے, یہ وہ عالم ربانی ہے جن کی ایک آواز پر پورا ہندوستان اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب CID کی رپورٹ آئی تو حکومت کچھ نرم پڑ گئی. اب پورے ہندوستان سے مطالبات آنے لگے کہ فتویٰ یہاں پہ بھیجو. حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ سے اس کی کافیاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بھیجنا شروع کیا گیا, لیکن لوگوں کی شکایتیں آ رہی, ہم کو فتویٰ نہیں مل رہا, ہم کو نہیں مل رہا. پتہ چلا حکومت نے ڈاک پر پابندی لگا دی ہے کہ مصطفیٰ رضا کا جو فتویٰ ہے اسے کہیں پر آگے نہ جانے دیا جائے, ان کی ڈاک کو سیل کر دیا جائے. اس کے بعد میں بھی جب یہ حکومت اس کو کسی طرح سے نہ روک پائی تو اخیر کے اندر پھر کہا گیا کہ ان سے بات کی جائے. حضور مفتی اعظم ہند سے بات کرنے کے لیے آیا, آفیسر کہنے لگا کہ اوپر سے آرڈر ہے, آپ کا جو فتویٰ ہے اس سے حالات بگڑ رہے ہیں, آپ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں. آپ نے فرمایا میں نے جو فتویٰ لکھا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے, اور جو فتویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا جاتا ہے وہ بدلا نہیں جاتا ہے. کہا گیا اگر آپ فتویٰ نہیں بدلیں گے تو آپ کے ساتھ میں یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا. آپ نے فرمایا تم فتویٰ بدلنے کی بات نہ کرو, اگر وقت آیا تو حکومت کو بدل دیا جائے گا. یہ کردار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بولنا بڑا آسان کام ہے لیکن ان مشکل حالات کے اندر جبکہ ایک لفظ حکومت کے خلاف بولنا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا تھا, لیکن سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت میں حسینی کردار ادا کیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا گیا تھا, بادشاہ کہہ رہا تھا ایک بار میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے آپ کو چھوڑ دوں گا. سرکار امام احمد بن حنبل نے کہا تھا مجھے ڈراؤ نہیں, مجھے قرآن و سنت لا کر کے دکھاؤ, اگر قرآن و سنت دکھاؤ گے میں تمہاری بات کو مان لوں گا. اور جہاں تک کہنے کی بات ہے کہ کان میں کہہ دو, تم ایک بار میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, کل قیامت کے دن میں تمہاری بخشش کروا دوں گا. یعنی اہل حق حکومت کے سامنے جھکتے نہیں, حکومت کو شریعت کے سامنے جھکا دیا کرتے ہیں. یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کے خلاف وارنٹ نکلا کہ انہیں حاضر کیا جائے چوکی کے اندر. اب جب آپ کے نمائندے جب پہنچے, بات چیت ہوئی, دلائل کی روشنی کے اندر آپ نے سب کچھ بتا دیا. پھر حکومت کی یہ مجال نہ ہوئی کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں, کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا نا جتنا نفع اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کے اس میں بڑھانا چاہے تو نہیں بڑھا سکتی, اور جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے ساری دنیا اگر اس کے اندر کمی بیشی کرنا چاہے نہیں کر سکتی.
حیثیت تھی اور حضور مفتی اعظم ہند کا ایمان بڑا مضبوط تھا. انہیں پتا تھا جب تک میرے آقا نہیں چاہیں گے, مدینے کے سرکار نہیں چاہیں گے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور وہ بچانے والے سرکار موجود ہیں, میں ان کا پیغام پہنچا رہا ہوں, انشاءاللہ میرا سر بلند رہے گا. حضور مفتی اعظم کی ساری زندگی یہ حق گوئی و بے باکی اور استقامت علی الحق کا نمونہ ہے. آپ ساری زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں. اس زمانے میں جبکہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی ہدایت کا منصب سنبھالا تھا, کتنے سنگین حالات تھے. میں یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ بار بار حالاتی کا نام لیتے ہیں. آج بھی جو خاص طور سے مہاراشٹر کے حالات بن رہے ہیں, لوگ کیسے کیسے ڈراتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, لیکن اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. اس زمانے میں ایک تحریک چلی تھی, شدی کے نام سے ناپاک تحریک چلی تھی. مسلمانوں کو مرتد بنایا جا رہا تھا. کتنے روایتوں میں یہاں تک 7 یا 8 لاکھ مسلمانوں کو یا تو مرتد بنا دیا گیا تھا یا مرتد بننے کی کگار پر پہنچ گئے تھے. اتنے مشکل حالات حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے آخری ایام میں قائم کی ہوئی جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے ہمارے علماء مشائخ کا ایک اکٹھا ہوئے اور ان کی محفل ہوئی. حضور سعد الافاضل, حضور شیر شاہ سنت اور حضور سعد الشریعہ دیگر اکابرین جمع ہوئے. حضور مفتی اعظم ہند کو بلایا اور کہا آپ کو یہ بیڑا سنبھالنا ہے. مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا, میرے آقا کی بارگاہ میں روتے ہوئے دعا کی, یا رسول اللہ دین پہ مشکل وقت آیا ہے, آپ دین کی مدد فرمائیں. اور حضور مفتی اعظم ہند کو جب روانہ فرمایا, وہ بوڑھا جس کو پھولوں کی سیج پر لوگ سلانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور جن کے قدموں میں پھول بچھاتے ہیں اور جن کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرتے ہیں, بڑھاپے کے عالم کے اندر وہ نکل پڑے. جہاں پہ ٹرین جاتی تھی وہاں ٹرین سے جاتے تھے, جہاں ٹرین نہیں جاتی تھی وہاں پر چھوٹی موٹی سواری سے جاتے تھے, اور جہاں پر کوئی سواری نہیں جاتی تھی ان ریگستانی علاقوں میں بڑھاپے کے عالم میں پیدل سفر کرتے تھے. نہ کوئی کھانے کے لیے پوچھنے والا ہے, نہ کوئی پانی کے لیے پوچھنے والا ہے. کتنے دن بغیر کھائے پیے رہ جاتے تھے. اور اس کے بعد میں جو حالات تھے, آج پوری تاریخ محفوظ نہیں ہے, لیکن حضور مفتی اعظم ہند نے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے جو خط جماعت رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں لکھے, ان خطوں کو آج بھی پڑھ کر کے دیکھو. آپ تار لکھ کر کے بتاتے تھے فلاں علاقے میں لوگ مرتد ہو رہے تھے, ہم وہاں پر گئے, ہمارے خلاف کتے دوڑائے گئے. فلاں علاقے میں گئے, ہمیں بندوق دکھا کر کے ڈرایا گیا. فلاں علاقے میں گئے, ہم پر کیچڑ پھینکا گیا. فلاں علاقے میں گئے, ہمارے پیچھے پتھر پھینکے گئے. لیکن بڑھاپے کے اس عالم کے اندر جس کو مریدوں کے کندھوں پر ڈولی کے اندر سوار ہو کر کے آرام کی زندگی گزارنا چاہیے, وہ اس امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے ریگستان کے اندر سفر کر رہے ہیں تاکہ امت کا ایمان بچایا جائے. جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تھے, ماررہ مطہرہ کے اندر اعلیٰ حضرت موجود تھے. رات بھر حضور شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گفتگو ہوتی رہی. جب فجر کا وقت ہوا, اعلیٰ حضرت جب ماررہ مطہرہ کے اندر مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھ کے کہا, احمد رضا تمہارے گھر پہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, میں جب بریلی آؤں گا اس کی روحانی امانتیں اسے دوں گا. یہ آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان بچائے گا, یہ فیض کا دریا پائے گا, بہائے گا, اور لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائیں گے. آج اس اللہ کے ولی کا کہا ہوا سچ ثابت ہو رہا تھا. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا ایمان بچ رہا تھا. وہ شدی تحریک کے وقت میں جو قربانیاں ہیں, وہ پوری تاریخ بیان کروں تو یہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے بہت ناکافی ہے. حضرات مکرم, بس صرف بتانا اتنا مقصد ہے, دین حق کے لیے قربانیاں دینا اگر کسی کو سیکھنا ہے تو حضور مفتی اعظم ہند سے سیکھے. کرناٹک کی سرزمین پر جب حالات بگڑے اور وہابیت پھیلنے لگی تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے 2 جیالوں کو کرناٹک کی سرزمین پر بھیجا کہ جاؤ 1 مہینے تک کرناٹک کے اندر رہنا, رات میں تقریر کرنا, لوگوں کو جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سکھانا, اور دن بھر وہاں پر گھومنا, حالات کا جائزہ لینا, اور کیا کیا کام کی ضرورت ہے. 1 مہینے تک کام کرنا, اور پورا مہینہ نہ کسی سے 1 روپیہ لینا, کوئی نذرانہ مت لینا. جب 1 مہینہ مکمل ہو جائے بریلی آ جانا, پورے مہینے کا خرچہ مصطفیٰ رضا اپنی جیب سے تمہیں دے گا. یہ جذبہ حضور مفتی اعظم ہند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. وہ مریدوں کے نذرانے پر نہیں پلا کرتے تھے, بلکہ مریدوں کا ایمان بچانے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیا کرتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حق گوئی بے باقی بے مثال تھی. یہ لکھنؤ کی سرزمین ہے, لکھنؤ سے بریلی شریف جا رہے ہیں. جب پہنچے, پلیٹ فارم سے گاڑی نکل گئی, جب مریدوں نے جلدی سے اوپر چڑھایا تو سامنے فوجیوں کا ڈبہ تھا. فوجیوں کے ڈبے میں پہنچے, بیٹھ گئے کونے کے اندر.
فوجی لوگ باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کرنے لگے۔ سرکار مفتی اعظم بڑھاپے کے عالم میں جب کوئی فوجیوں کے بیچ میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ کتنا ڈرتا ہے، جس کا کبھی واسطہ پڑا وہ جانتا ہے، میرا تو ایک مرتبہ واسطہ پڑ چکا ہے، وہ پھر کیا حالت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ اندر گئے اور پھر انہوں نے بدتمیزی سنی تو حضور مفتی اعظم بڑھاپے کے عالم میں جو ہے وہ جلال کے اندر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ اپنی ناپاک زبان بند رکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کا کوئی جملہ زبان سے مت نکالنا۔ اور فوجی کہنے لگے ہم نے آپ کو تھوڑی کہا، آپ کے نبی کو تھوڑی کہا ہے، ہم نے تو کرسچنوں کے نبی کو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کب مانا ہے؟ وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کو نبی تو ہم مانتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہے اور سارے نبی ہمارے ہیں۔ جب جلال حق دیکھا، حق گوئی بے باکی دیکھی نا، میں کہتا ہوں لوگ جب ڈرتے نا تو وہ ڈرائے جاتے ہیں، لیکن جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں انہیں غوث پاک نے فرمایا اللہ تائید غیبی عطا فرماتا ہے۔ سارے فوجی سہم گئے اور اپنے پورا بیڈ خالی کر دیا، بستر بچھا کے کہا بابا جان آپ یہاں پر لیٹ جائیں، اب ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کا بستر ہٹایا، اپنا بستر لگا کر کے آپ لیٹ گئے، اور جب بریلی شریف آیا نیچے اترے، سارے فوجی نیچے اتر کے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کے آپ کو رخصت کرنے لگے۔ یہ ہوتا ہے حق کا یہ جذبہ، جب حق کا جذبہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے تو ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، بڑا بڑا ظالم بھی جھکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ احمد آباد کی سرزمین ہے، حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعوت میں گئے، جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہونے لگے قدم واپس بار کر لیا، کہا حضور کیا بات، اندر تشریف لے چلیں۔ فرمایا میں نہیں اندر جاتا، تم نے اپنے گھر کو بت خانہ بنا کے رکھا ہے، صنم خانہ بنا کے رکھا ہے، جگہ جگہ جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہے۔ کہا جب تک یہ ساری تصویریں باہر نہیں آ جاتی مصطفیٰ رضا اندر نہیں جائے گا۔ اس مہمان نے ساری تصویروں کو نکال کر کے باہر کر دیا، تب جا کر کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ آج تو ہمارے گھر سب بت خانے بنے ہوئے ہیں، جاندار کی تصویریں بلا ضرورت لگی ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں روزی نہیں آتی، نہیں پڑھا روایتوں میں جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں پر شیطان آیا کرتے ہیں، اور جس گھر میں شیطان آئے اس گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور اس گھر سے برکتیں بھی ختم ہوتی ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا جب تک یہ بت خانہ جب تک پاک نہیں ہو جاتا اور اس سے جب تصویریں باہر نہیں آ جاتی میں اندر جانا گوارا نہیں کرتا۔ اور تصویروں کی بات آئی تو میں بتاؤں، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع میں 2 حج کیے ہند اور پاک کے بٹوارے سے پہلے، تو اس وقت پاسپورٹ کا قانون نہیں تھا، لیکن جب تیسری مرتبہ حج کے لیے جانے لگے تو پاسپورٹ کا قانون لگ گیا۔ اور اس زمانے میں علماء کے درمیان یہ بحث تھی کہ حج فرض کے لیے تصویر کھنچوانا جائز ہے کہ نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کا موقف یہ تھا کہ نہ حج فرض کے لیے جائز ہے اور نہ نفل کے لیے جائز ہے۔ بعد میں یہ سننے میں آیا کہ حضرت نے حج فرض کے لیے توقف فرمایا، بہرحال لیکن جب حج کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا تھا نا کہ بغیر تصویر کے تو جا ہی نہیں سکتے، کیسے جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ نائب غوث اعظم ہے، یہ ہم شبیہ غوث اعظم ہے، انہیں یقین ہے جب وہ بلائیں گے نا تو پھر کوئی روک نہیں پائے گا۔ حضور حافظ ملت سے یہی کہا گیا تھا نا کہ حضرت آپ کہہ رہے میں بغیر تصویر کے حج کے لیے جاؤں گا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج پچھم سے نہیں نکل سکتا، ایسے بغیر تصویر کے آپ حج نہیں کر سکتے۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے سورج کو پچھم سے نکال کر کے دکھایا ہے، اور میرے آقا 1000 بار نکالنا چاہیں تو 1000 بار نکال سکتے ہیں۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ سورج آخری زمانے میں پچھم سے نکلے گا، تو میرے آقا نے جب فرما دیا وہ چاہے تو آج بھی نکال سکتے ہیں۔ اور حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ جب تم کہتے ہو میں نہیں جا سکتا، میرا جانا ممکن نہیں ہے، میرا جانا ممکن نہیں ہے، ان کا بلانا ناممکن بھی نہیں ہے، وہ چاہیں تو بغیر تصویر کے بھی بلا سکتے ہیں۔ اور پھر ان کا جذبہ صادق رنگ لایا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا بھی یہی جذبہ تھا، آپ نے کہا میں جاؤں گا تو بغیر تصویر کے جاؤں گا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا عاشق صادق جب حج کے لیے روانہ ہوئے نا، انٹرنیشنل قانون بھی ناکام ہو کر کے رہ گیا، اور انٹرنیشنل قانون کو جھکنا پڑا، اور بغیر تصویر کے، بغیر کسی جو ہے وہ تصویر کے حضور مفتی اعظم ہند تیسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرات مکرم، جو شریعت کی رسی اپنے گلے میں رکھتا ہے نا اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو شریعت کی رسی چھڑا کر کے آوارہ بیل بن جاتا ہے وہ چائے دے جائے جو ہے وہ در بدر بھٹکتا پھرے، اس کی کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم جو پریشان ہیں نا اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے شریعت کی رسی کو گلی سے نکال کر کے ایرے گیرے کی غلامی کو اختیار کیا ہے۔ آج بھی اگر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جھک جائے نا تو مدد دور نہیں ہے، وہ تو ہر وقت دستگیری فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے
پل میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور مفتی اعظم امین جانتے تھے، آپ نے فرمایا بھی کہ تصویر کشی کرنے والوں کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا، ان کو بلا کے کہا جائے گا ان کے اندر جان ڈالو، اور قیامت کے دن جہنم سے جو ایک گردن نکلے گی، 2 آنکھیں 2 کان اور 1 زبان ہوگی، کہے گی 3 لوگوں سے مجھے نپٹنا ہے، 3 لوگوں پہ مجھے مسلط کیا گیا، مشرک اور ظالم ہر درم، اور تیسرا تصویر بنانے والا۔ آج تو تصویر کو تو ایسا سمجھ لیا گیا جیسے حلوہ ہے، جیسے چاہو ویسے کھاؤ، جہاں چاہو وہاں بنواؤ، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آج جب بریلی والے بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ کرتے ہیں، قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا جن کو تم نے فتین کہا تھا انہی کا سر بلند نظر آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، حق بات بولنے کا جب وقت آتا ہے سب چپ ہو جاتے ہیں، لیکن بریلی اس وقت بھی بولتا ہے۔ ہم کیوں مرکز مرکز کرتے ہیں، کیوں بریلی کرتے ہیں، کیوں مسلک مسلک کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں جب بولنے کا وقت آتا ہے سب کی بولتیاں بند ہو جاتی ہیں، لیکن بریلی اس وقت بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار نام لیتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے دیکھ لو نا، جب ایک گیت کے بارے میں کہا گیا تھا مدرسوں میں یہ گیت پڑھا جائے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو انہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، اس کی ویڈیو بنا کر کے دفتروں میں جمع کرنا پڑے گا، سب چپ تھے۔ لیکن اس وقت بھی حضور اشجد میاں نے کہا تھا ہم اسے نہیں پڑھیں گے، تمہیں جو کرنا وہ کر لو۔ الہ آباد کے اندر مقدمہ کیا گیا، آپ نے کہا چاہو جتنے مقدمے کر لو، شریعت کا حکم ڈنگے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ بریلی کا یہ مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ باطل سے سمجھوتا کر لے۔ حق کی آواز بلند کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز والوں کو یہ اپنی اہم اللہ تعالیٰ نے کرم سے اپنے نوازا ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر پکا سچا سنی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔